अस्सलाम वालेकुम। नॉर्थ लंदन इस्लामिक सेंटर कनाडा से मैं नजम शराज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा जी, आपको आज का दिखाते हैं पोस्टर। ये देख लीजिए, ये आज का पोस्टर है, रिक्लेमिंग द माइंड। ये ब्रेकिंग न्यूज है कि आपने अपना माइंड रिक्लेम करना है। अगर अभी तक वो किसी और के कंट्रोल में था, हम तो यही समझते रहे कि हमारे कंट्रोल में, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं था, वो किसी और के कंट्रोल में था। 17 सूरह अल-इसरा बनी इसराइल एंड आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला कहते हैं, इन्ना हादल कुरान यादी लिल्लती हिय अक़वम। बेशक ये कुरान बताएगा, हिदायत करेगा, गाइड करेगा, लेकर चलेगा उस रास्ते की तरफ जो सबसे ज्यादा सीधा है। सो पता चला कुरान इज आल्सो अ प्रैक्टिकल बुक। आपने कभी देखा किसी को बैठ के टोरंटो का नक्शा खाली मैप पढ़ रहा होगा, बड़ा मजा आया जब मैंने मैप पढ़ा। तो कहीं जाना होता है आपको तो आप मैप खोलते हैं, राइट? पुराने जमाने में मैप से लोग ड्राइव कर रहे होते थे, ड्राइव करके गाड़ी रोकते थे, फिर मैप खोलते थे, फिर देखते थे, राइट? सो आपने कहीं जाना होता है तो आप मैप देखते हैं। सो कुरान हिदायत की किताब है, इसका मतलब ये कहीं लेकर जाती है। एक जगह बैठकर हम इसको समझते तो हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन उसके बाद हमें कहीं जाना भी होता है, हमें मूव भी करना होता है। सो शैतान ने कहा कि आई विल सिट ऑन योर सिरात मुस्तकीम। तो सिरात मुस्तकीम कहाँ है? कुरान में 17 की 9 में भी है, 24 की 46 सूरह नूर की 46 नंबर आयत में भी है कि आयातुल मुबय्यिनात जो है वो सिरात मुस्तकीम है। कुरान में वाज़ेह आयात मुबय्यिनात है, बय्यिनात है, जो कि सिरात मुस्तकीम है। सो वो कुरान के आगे बैठेगा। तो जब कुरान के आगे बैठेगा तो समझने देगा, क्योंकि अगर आपने समझ लिया तो आपको सिरात मुस्तकीम मिल जाएगी, शैतान हट जाएगा रास्ते से। तो पहले तो उसने सप्लाई लाइन काट दी कि जहां से इनको इनके रब की पहचान होगी, जहां से इनका रब से राब्ता होगा। देखे, रब से राब्ते के लिए कुरान ही भेजा गया है। कभी सोचा आपने ये कि अल्लाह ने कुरान क्यों भेजा? अल्लाह ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, व्हाई डिड ही सेंड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद द बुक? व्हाई? अपने साथ जोड़ने आए थे या अल्लाह के साथ जोड़ने आए थे? कि जो उनके साथ जुड़ता था वो पहले अल्लाह के साथ जुड़ता, फिर उनके साथ जुड़ता था। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी। इफ यू वांट टू लव अल्लाह, यू वांट टू गेट क्लोज टू अल्लाह, फॉलो मी। मेरे साथ चलोगे मैं जोड़ दूंगा तुम्हें। दिस इज द फॉर्मूला। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे ही इसलिए गए थे टू कनेक्ट पीपल विद अल्लाह। तो उनके साथ क्या चीज भेजी गई थी कनेक्ट करने के लिए? एंड इफ आई एम अलाउड टू से, आज की जुबान में राउटर जो है वो आपके घर पे पोस्ट होकर भी, मेल होकर भी आ जाता है, रूटर या राउटर, राइट? फिर उसके बाद अगर आपको कनेक्ट ही ना करें तो कुछ करेगा आपके लिए वो। बट द मोमेंट यू पुट द कोड इन एंड यू कनेक्ट, देन द होल वर्ल्ड इज इन योर रीच। तो कुरान तो आपके घर में पड़ा हुआ है, बट इफ यू आर नॉट कनेक्टेड विद इट तो अभी ब्राउजिंग नहीं हो सकती, सिर्फ पढ़ते रहे बस। बट द मोमेंट मैं उससे गाइडेंस लेने की कोशिश करता हूँ, मैं उसके अंदर अपने आप को देखता हूँ, अल्लाह से मदद मांगता हूँ, या अल्लाह आई नीड योर हेल्प, एंड वी स्टार्ट यूजिंग द कुरान फॉर द राइट पर्पस व्हिच इज द गाइडेंस। ये देखिए, हर डिवाइस का एक मकसद होता है। अगर आपने स्मार्टफोन लेके भी इससे वही काम करना है जो नोकिया करता था तो वो बेटर ऑफ विद द चीपर फोन। अगर आपने इसको लेके कंप्यूटर यूज करना है, इंटरनेट यूज करना है, ऑल दोस एप्स, तो फिर समझ में आती है। सो कुरान जो है वो अल्लाह से जोड़ने के लिए, ताकि द होल यूनिवर्स जो है वो आपको उसका मिस्ट्री खुले, आपको यहाँ आने का मकसद पता लगे। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या छिपाया है बताएं? कुछ भी तो नहीं छिपाया, सब कुछ बताया है। हमारी कोताही हो सकती है, हमारे इल्म में कमी हो सकती है, अल्लाह हैज नॉट हिडन एनीथिंग। तो देखिए, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज, अबी दर गफ्फारी क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नकुम ला तर्जिऊना इलल्लाहि बिशै। तुम अल्लाह से रुजू कर ही नहीं सकते किसी चीज, किस तरह भी। अफदल मिम्मा खरज मिन्हु, यानी अल कुरान,
So he said, I will read it in English. You cannot get closer to Allah through anything except with what has come out of Himself. Yani Al-Quran. کہ اللہ کے قریب ہونے کا اور کوئی راؤٹ ہے ہی نہیں. Everything else in this world, on this planet, any book and every book is about Allah. کوئی بھی جو دین کی کتاب ہے, ریلیجن کی کتاب ہے, that is about God. There is only one book on this planet at the moment which claims and proves and verifies and confirms that this is from Allah. So اس لیے قرآن جو ہے وہ اللہ سے جوڑنے کے لیے ہمیں آیا ہے, اور شیطان نے یہیں پہ اٹیک کیا ہے پہلا کہ یہ نہیں سمجھنے دوں گا میں, اس سے دور کر دو ان کو. So where is صراط مستقیم؟ ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. Surely this Quran guides to the straight path. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. And it gives good news to those mu'mineen who correct their actions, who act with صالحات. ان کو گڈ نیوز دیتا ہے یہ. باقی انفارچونیٹلی پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں. دیکھیں, پڑھنے سے ثواب تو ملتا ہے, گائیڈنس کے لیے تدبر کرنا پڑتا ہے, گائیڈنس کے لیے سمجھنا پڑتا ہے. بغیر سمجھے آپ کو چھوٹی سی ڈگری نہیں ملتی. چھوٹا سا آپ وہ 4 سال کے اندر جو آپ کو پروفیشنل ڈگری ملتی ہے وہ بھی آپ کو سمجھ کے ملتی ہے. تو دنیا اور آخرت کی کامیابی انمتا علیہم کے ساتھ خالی پڑھ کے, انمتا علیہم پڑھ کے بنے تھے, چل کے بنے تھے, چل کے بنے تھے. تو ہمیں جب تک ہم چلیں گے نہیں تب تک وہاں پہنچیں گے نہیں. So it's never too late. So جی پلیز کیری آن. کہ پہلے تو اس نے اس کے آگے بیٹھ گیا کہ پونڈر تو نہیں کرنے دوں گا, گائیڈنس تو نہیں لینے دوں گا, رائٹ. اب کیا کروں گا؟ اب ان کو بزی بھی رکھنا ہے, کیونکہ یہ پھر دوبارہ کہیں گے نہیں مجھے اللہ, مجھے مزہ نہیں آ رہا لائف کا, I want peace, I want the right path. اب ان کو بزی کر دو so that they stop asking these questions. ان کو اتنا الجھاؤ دنیا میں. So کیسے الجھائے گا؟ What will he do the next step? He will attack you from all sides. بَيْنَ أَيْدِيهِمْ. He will come from the front. آگے سے آئے گا. What is in our front? Future. جب صبح صبح اٹھتے ہیں سب سے آگے فرنٹ پہ کیا چیز نظر آتی ہے جو اس دن کرنا ہوتا ہے آپ نے, اور موسٹلی کیا ہوتا ہے وہ اکنامکس, بچے, گھر کی ذمہ داریاں. سو فرنٹ سے آؤں گا اور فیوچر کی انسیکیورٹیز, فیئرز, میرا کیا بنے گا, میرے بچوں کا کیا بنے گا اگر میں فیلئر ہو گیا. سو آپ کو اس نے پریزنٹ سے ہٹانا ہے نا. آپ کو آج کہیں اپنا چہرہ نظر نہ آ جائے قرآن میں. اگر مجھے اپنا چہرہ آج نظر آ جائے گا تو میں گر جاؤں گا سجدے میں, اللہ سے معافی مانگ لوں گا. تو اس نے کہا میں آگے سے آؤں گا, I'll come from their front. اور کہاں سے آؤں گا حسان؟ Your past. What is behind us? Past. Past میں یار یہ تو ایسا تھا, یہ تو ایسا تھا, یہ تو گلوکار تھا, یہ تو بڑے گناہگار تھا, یہ تو یہ ایسا تھا ویسا تھا. اچھا, پاسٹ سے آپ کو اکیلے میں when you're sitting alone آپ کے گناہ یاد کروائے گا کہ لیٹس چیک کرو, اس کو انٹائز کرو کہ یہ انہی گناہوں سے دوبارہ اٹریکٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور اگر آپ وہ بھی نہیں ہو رہا تو پھر پرانا کہیں سے کوئی میسج آ جائے گا, فیس بک کے ان باکس پہ میسج آ جائے گا, ہیلو, کوئی پرانا, کوئی جن کے ساتھ آپ کبھی پارٹی کرتے تھے, پرانے دوست, یہ وہ کہیں سے جاگ جائیں گے اور آپ کو واپس اسی انوائرمنٹ اور اسی ماحول کے اندر بلانے کی کوشش کریں گے. تو پاسٹ سے بھی آتا ہے, آگے سے بھی آتا ہے, رائٹ سے بھی آتا ہے, لیفٹ سے بھی آتا ہے. اب مجھے بتائیں, سپلائی لائن تو بند ہو گئی, صراط مستقیم کی گائیڈنس تو ویسے کان میں نہیں جا رہی, اوپر سے یو آر بزی ان یور فیوچر اینڈ پاسٹ اینڈ رائٹ اینڈ لیفٹ. اب مجھے بتائیں, یو ول بیکم اے فٹ بال فار شیطان. تبھی تو وہ اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہے کہ آئی ول ٹیک دی میجورٹی. اچھا, پھر سورہ الحجر میں کہتا ہے کہ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, میں اغوا کر لوں گا اجمعین کو, میجورٹی کو, الا عبادک المخلصین, جو آپ کہہ رہے تھے, سوائے تیرے لوئل تھوڑے سے عباد کے جو تیرے واقعی سرونٹس ہوں گے, جو واقعی تیرے غلام ہوں گے, ان کے علاوہ میں میجورٹی کو لے جاؤں گا. سو ناؤ who will decide کہ میں کون سا ہوں, میجورٹی ہوں یا وہ تھوڑے سے لوگوں میں سے ہوں؟ Who will decide that? ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. Me.
میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے میجورٹی میں چلنا ہے یا میں نے اس مخلصین کے اندر آنا ہے، اور مخلصین وہی ہوگا جو اللہ کے حکم کو اسلم کرے گا، سرنڈر کرے گا. ٹھیک ہے جی. اور ہم نے کیا بات کی تھی اس کے علاوہ؟ دین ہی سیڈ in سورہ زخرف 43 آیت نمبر 36 اللہ تعالیٰ said وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ whoever turns a blind eye to the nasihat of الرحمن. اب یہ ان کی بات نہیں ہو رہی جو غافل ہے. For example, when I was 31 and first time Quran struck me and first time I understood an ayat of the Quran and I felt embarrassed and I could not sleep that day. یار یہ کیا ہوا ہے؟ تو میرے سارے جواب تو اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں اور میں دنیا سے پوچھ رہا تھا. سو اس وقت تک میں کیا تھا؟ قرآن کا غافل، پتہ نہیں تھا. We grew up in an environment, in a society where focus was not on understanding and guidance of the Quran. I finished the Quran when I was 9 years old, right? But focus 31 تک پہنچ گئے، دنیا کی سمجھ آ گئی، انگلش سمجھ آ گئی، ویسٹ سمجھ آ گیا، پھر کے دیکھ لیا، انگریزوں کی کتابیں پڑھ لی، لیکن قرآن کی آیات کے ساتھ جواب لینا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو ایز اے رول ماڈل سمجھنا، ایز این ایمبیشن. ان سے محبت تو تھی بٹ رول ماڈل کوئی اور تھے، ایمبیشن کسی اور کا فالو کر رہے تھے. کیونکہ رول ماڈل جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ویسا لگوں صرف I look like a Muslim only. No. My lifestyle, my ambitions, my goals, my business, my children, my family, everything اس ڈائریکشن کے اندر موو بھی کر رہی ہو اسٹیپ بائی اسٹیپ. اس کو کہتے ہیں رول ماڈل بنانا. رائٹ؟ سو یہ تو نہیں تھا. بٹ ناؤ 24 years later I've been studying the Quran and these for the last 24 years. Right? ابھی میں غافل ہوں کیا؟ No. But if I turn a blind eye to the zikr of Rahman, because now I know a little bit of zikr of Rahman, the nasihat of Rahman. Third. So when I know the zikr of Rahman and I turn a blind eye, یعنی اب میں جان کے کروں گا، اب مجھے شیطان نہیں کروا رہا ہے، اب میں جان کے صراط مستقیم سے. ایک منٹ پلیز، میں ابھی آیا. وہ کہتے ہیں نا پرانی ٹیپس میں ہم پاز کرتے تھے، سانگ سنتے ہوئے پاز کر دیا، میں ذرا کچھ کام کر کے آ کے دوبارہ پاز ہٹا دیا. تو اب میں خود پاز کر کے جاؤں گا، شیطان نہیں کر سکتا آپ کچھ. سو وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ. لیکن if I close my eyes to the zikr of Rahman, اللہ کہتے ہیں نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَان. We will appoint shaitan on you. ہم ان کے اوپر ایک شیطان کو مقرر کر دیں گے، اپوائنٹ کر دیں گے، اور وہ کیا بن جائے گا؟ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. He will become their قرین. قرین کا مطلب ہوتا ہے closest confidant. آپ کا قریبی دوست جس کے سامنے آپ ایکسپوزڈ ہوتے ہیں، آپ کچھ نہیں چھپاتے اس سے، اندر اندر ساری باتیں کرتے ہیں اس سے. جو مومن ہوتا ہے وہ اکیلے میں بھی شرماتا ہے کیونکہ اس کا قرین جو ہے وہ رحمان ہوتا ہے، اور جس کا قرین شیطان ہوتا ہے وہ اس کو انٹرٹین کرتا ہے، اس کا نفس اکیلے میں ملٹیپلائی کرتا ہے اس کے آئیڈیاز کو، نئے نئے آئیڈیاز دیتا ہے اس کو، برائی کے یا ڈسٹریکٹ کرنے کے اپنے رستے سے، ملٹیپلائی کرنے کے، بزنس کو، پیسے کو. there is no harm in it. لیکن اگر اللہ کو بھول کے ہم رسپانسبلٹیز بھول کے اگر اسی کو انٹرٹین کر رہے ہیں، سو پھر 17 سورہ کی 64 نمبر آیت میں وہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شیطان کو کھلا چیلنج دے رہے ہیں کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ. ٹھیک ہے، کہ ایکسائٹ کر ان کو، انٹائس کر ان کو، انسائٹ کر ان کو with your the best of ability and attack them with your forces, with your infantry, with your cavalry, بِخَيْلِكَ, everything what you have. Become their partner in their wealth. ان کے کاروبار میں ان کا پارٹنر بن جا، ان کی اولاد میں ان کا پارٹنر بن جا. وَعِدْهُمْ، اور ان سے وعدے کر. اب جس کا پارٹنر، جن چیزوں میں وہ پارٹنر بن جائے گا، کبھی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف جانے دے گا آپ کو، بزنس کو اس طرح یوز کرنے دے گا، اولاد کو اس طرف لے کے جانے دے گا. ہم اولاد کو بھی پھر صرف دنیا کی لائٹ میں ہی دیکھیں گے. سو اللہ نے کھلا چیلنج دے دیا، لیکن اللہ نے آگے کہا کہ سوائے میرے بندوں کے جن پہ تیرا سلطان نہیں چلے گا. تو قرآن کا ایک ایٹریبیوٹ سلطان بھی ہے، قرآن خود اتھارٹی ہے.
So جو صراط مستقیم روز لے رہا ہے اللہ سے, جو روز استغفار کرتا ہے, جو روز توبہ کریکشن کرتا ہے, جو روز آیات کے ساتھ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے, اس کے اوپر اس کا وہ نہیں چلے گا جو وہ کریم بننے کی کوشش کرے گا, دوبارہ اندر آنے کی کوشش کرے گا. اس لیے our subject today was reclaiming the mind. نفس واپس لو شیطان سے اپنا. یہ میں کیوں روز ایک ہفتہ ہو گیا خطبے سے شروع ہوا تھا, because I am working on myself. جو کبھی میں اپنے اندر دیکھ رہا ہوں, I am talking about it because مجھے اس سے فائدہ ہونا چاہیے, اور اگر مجھے ہوگا تو آپ کو بھی ہو جائے گا, because we are all the same. We have the same nafs, we have same issues, we have same attractions, we have same problems, we have same challenges, we have same responsibilities. میں یہاں پہ کوئی لیکچر یا سرمن تھوڑی دینے آیا ہوں. I was a student. اور my teacher taught me first day کہ بھائی جب بھی when you speak, ہمیشہ اندر جھانکو, look into yourself, what do you need, and then speak. It will automatically be relevant to others and it will also help others. So Prophet sallallahu alaihi wasallam said we need to be aware of this hadith کہ کہیں ہم بھی intentionally یا unintentionally اس راؤنڈ اباؤٹ پہ نہ گھومتے رہیں, اس کا حصہ نہ بن جائیں. He said you will follow the ways of those who came before you, handspan by handspan, arm length by arm length, to the extent that if they were to enter a lizard's hole you would follow them. اندھی تقلید جسے کہتے ہیں, بلائنڈلی آپ بھی جو پوری دنیا کر رہی ہے وہی کرنا شروع کر دیں سوسائٹل پریشر کے اندر. سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, اس لیے میں بار بار پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت کو تلاوت کرتا ہوں, سورہ بقرہ کی آیت 129 کہ یتلو علیہم آیاتک. دی اونلی ڈیفنس کٹ جو ہمارے پاس ہونی چاہیے ہر وقت, کہ ہمارا ڈیفنس سسٹم کیا ہے, آیات تلاوت ہونی چاہیے according to our situation, according to our problems, according to our weaknesses, according to our habits. Yatlu alayhim ayatika, we will have to recite the ayat. Wa yu'allimuhumul kitaba, we will have to take knowledge of the book. Wal hikmah, and the wisdom of the book. Kaise apply karna hai isko? Wa yuzakkihim, and we will have to do deep cleansing. Abhi jis jagah par hum pahunch gaye hain, society wise, community wise, abhi surface dusting se kaam nahi chalega. جتنا نفس ہمارا انوالو ہو گیا ہے دنیا میں اور اپنی مرضی کرنے میں, وہ ڈسٹنگ سے نہیں ہوگا, ڈیپ کلینزنگ چاہیے. اینڈ ڈیپ کلینزنگ کیا کرتی ہے, آیت آف اللہ. یہ ہمارا کوڈ ہے, یہ ہمارا سافٹ ویئر ہے, یہ اللہ کا ورڈ ہے. اینڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. The best amongst you is the one who learns the knowledge of the Quran and shares with others, teaches others. اس دعا کے ساتھ کہ may Allah accept our effort here at North London Islamic Center, and all brothers and sisters on Zoom, YouTube, wherever you're watching us, listening to us. آپ کو میری کوئی ایگزامپل یا کوئی میری بات اگر بری لگے تو اس کو چھوڑ دیں, but 99% what we recite here is the ayat of the Quran and hadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam. جو آپ کو اچھی بات لگتی ہے اس کو لے لیں. and ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. May Allah give all of us tawfiq and strength to follow His instructions and experience Allah's companionship in this life and inshallah hereafter, and fulfill our responsibilities as a Muslim, as a believer, and inshallah become a role model, an example, not judge others but be an example and educate others. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.